السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، ہمارے اسلام میں پیار صرف وہی ہے جو میاں اور بیوی میں ہے، جو ماں اور بیٹے میں ہے، جو بھائی اور بہن میں ہے۔ اس کے علاوہ فرضی رشتے میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے ہم محرم کہہ سکے، سب نامحرم ہوتے ہیں۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد میں آپ کے رائے ضرور لینا چاہوں گا۔ ہم مرد کتنے عجیب ہوتے ہیں، عورت کی عزت اپنی نظر سے ہی لوٹ لیتے ہیں اور پھر بھی عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ میں ایک مرد ہونے کے ناطے اس کہانی کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک اور پوائنٹ رکھوں گا جسے شاید کسی نے نظر انداز کر دیا۔ مرد کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ اس نے سگریٹ کا ایک کش لگایا اور اپنی محبوبہ کی تصویر بٹوے سے نکال کر دوستوں کو دکھانے لگا اور بولا، چیک کر یار کیا کمال کا پیس ہے، چیک کر یار کیا کمال کا پیس ہے۔ یعنی یہ لڑکی کے لیے استعمال ہوا لفظ۔ ہونٹ چیک کر یار کیسے ہیں، بس تیرے بھائی پر مرتی ہے۔ ایک دوست بولا، شادی کا ارادہ ہے؟ تو کہکا لگا کر بولا، ابے نہیں یار ٹائم پاس ہے، بس تھوڑا سا انجوائے کروں گا، مستی کروں گا اور پھر چھوڑ دوں گا۔ میں گراؤنڈ میں پاس ہی بیٹھا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا، فوراً اٹھا اور ان کے پاس چلا گیا۔ اس لڑکے سے بولا، کیا تم یہاں سب کے سامنے اپنے کپڑے اتار سکتے ہو؟ تو وہ ایک دم غصے سے بولا، جناب آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ میں پاگل ہوں جو سب کے سامنے بے لباس ہو جاؤں؟ جناب آپ کا دماغ خراب ہے کہ میں پاگل ہوں جو سب کے سامنے بے لباس ہو جاؤں؟ تو میں بولا کہ تم ایک لڑکی کو سب کے سامنے بے لباس کر رہے ہو، اس کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ تم سے محبت کر بیٹھی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس کی بھی غلطی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس کی عزت یوں سرعام دوستوں میں بیٹھ کر لوٹتے رہو۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے پلٹ آیا اور گھر آتے ہوئے سوچتا رہا کہ ہم مرد کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ عورت کی عزت اپنی نظروں سے ہی لوٹ لیتے ہیں اور پھر بھی عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ جس مرد کے لیے محبت صرف لباس اتارنے کا نام ہو تو اس کی نظر میں اس کی محبوبہ اور طوائف میں کوئی فرق نہیں، اور ایسے مرد کبھی اچھے شوہر نہیں بن سکتے۔ اس کہانی کا یہاں اختتام ہو گیا ہے۔ اس کہانی میں کوئی کمی نہیں، لیکن آپ ایک مجھے سوال کا ایک جواب دیجیے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے مذہب نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کسی سے دوستی کریں، کسی سے یارانہ لگائیں، کسی کو اپنی محبوبہ بنائیں، یا کوئی لڑکی کسی مرد کسی نامحرم کو اپنا محبوب بنائے؟ کیا ہمارے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں دی، اور کچھ لوگوں کا جواب ہوگا، بھائی یہ تو اب عام ہے، اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا، یہ تمام جو لو پیار، یہ صرف اور صرف وقت کی بربادی ہے۔ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا، جس کام سے میرے نبی نے منع کیا، وہ کام آپ کر کے کامیاب کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ اپنے ماں باپ کو راضی کرو گے، آپ اس کے ماں باپ کو راضی کرو گے
شادی کا رشتہ بھیجو گے، کچھ بھی کرو گے، لیکن اس میں وہ مزہ نہیں ہوگا جو آپ اپنے والدین کی سنی سنائی بات پر ایک لڑکی سے شادی کرتے ہو اور اس سے 1 سال 2 سال بعد آپ کا پیار بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ بے شک شروع میں بہت سے مسئلے مسائل ہوتی ہیں، بہت سے مسئلے مسائل ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن جس نے صبر کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ دیکھیں، دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے، وہ مرد بھی ہوتے ہیں، وہ عورت بھی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں۔ مجھے ایک لڑکی، کافی مہینے ہو گئے، مجھے ایک لڑکی کال کرتی ہے، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، مطلب تو اتفاق سے میں نے منع کیا، تو اس نے آگے سے مجھے کہا تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ مجھے بڑا ہرٹ ہوا، میں اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ شیطان کے حملے ہیں، یہ صرف شیطان کے حملے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کتنے اسٹرانگ ہو، اگر کوئی آپ کو آسانی سے شیطان پھنسا لے تو فائدہ، آپ کا ایمان تو بہت کمزور ہے۔ پھر اپنے ایمان کو پکا کرو کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے ہلا نہ سکے۔ اور یہ جو نامحرم سے بات کرنا ہوتا ہے یا نامحرم سے میسج پہ بات کرنا، فون پہ بات کرنا، یہ زانی انسان ہو جاتا ہے، زنا کہلاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ زنا ایسا گناہ ہے جو بہت مشکلوں سے معاف ہوتا ہے، بہت رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے اگر آپ معافی مانگو تو اللہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ اس سے بچیں، کیونکہ ایک مرد اور عورت کے درمیان دوستی نہیں ہوتی۔ ہم بے شک دوستی کر لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، باتیں شروع ہوتی ہیں السلام علیکم، ہاؤ آر یو، کیسے ہیں، گھر میں ٹھیک ہیں، سب ہیں۔ اس کے بعد آخر اختتام کہاں ہوتا ہے؟ اختتام کہاں ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں، وہ ہوتا ہے گندی باتوں پر۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس وقت سے ہر کوئی گزرتا ہے۔ اس وقت میں جس نے اپنے نفس پہ قابو کر لیا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا، اور جو اس میں گر گیا وہ پھر ذلتوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں ہی رہتا ہے۔ وہ پھر بس گناہوں میں اور ہر وقت روتا رہا، مجھے اس نے دھوکہ دے دیا، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، اوہو اس نے مجھے چھوڑ دیا، یا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ لڑکیاں بولی تو اس نے ہمیں چھوڑ دیا، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ ارے میری بیٹیوں، میری بچوں، اللہ نے کہیں کہا کہ فلاں بندے سے جا کے عشق لڑاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ نہیں بولا۔ نبی نے کوئی ایسی تعلیم دی؟ آپ خود اپنی خواہشات کے پیچھے ایسے کر رہے ہو، اس چیز کا تو منع فرمایا ہے۔ آپ کرو، اگر آپ کو اتنی ہی خواہش ہے پیار کی تو جس سے پیار کرتے ہو اس سے فوراً بولو رشتہ بھیجو۔ کیا ضروری ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تک افیئر چلانا؟ ہاں بھائی، سلام کیا، اس نے میسج کیا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، بولا میں دوستی نہیں کرتی، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے پیار نہیں کر سکتی، میں سمپل میرے گھر رشتہ بھیجو۔ اگر واقعی میں پیار کرتے میرے گھر رشتہ بھیجو، اگر وہ بھیج دے، شادی ہو جائے تو اللہ اللہ، آپ کے والدین بھی راضی، آپ سب راضی۔ لیکن اگر نہیں بھیجتا تو آپ زنا میں، گناہوں میں ملوث رہو گے۔ اگر آپ بات کرو گے، کوشش کریں اس گناہ سے بچیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں، دیکھیں ہمیں کہانی صرف سننے اور پڑھنے میں اچھی لگتی ہے، اسے اپنی زندگی میں اپلائی کبھی مت کریں۔ ایسے فکشن پہ کبھی مت اپلائی ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کوئی کہانی پڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ویسا سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم اس میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ہم اس شخصیت جیسا بننا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رائٹر جو ہوتا ہے وہ لکھنے والے کی یہ کمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں آپ ان فتنوں میں نہ آئے۔ دیکھیں، کہانی پڑھنا بہت اچھا ہے، آپ کو مصروف رکھتا ہے، لیکن گناہوں سے بھی بچیں، کبھی ایسی حرکتیں نہ کریں۔ دیکھیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے۔ کوئی مرد اگر ایسا ہے جیسا اس کہانی میں ہے، عجیب ہے، یعنی اس طرح کا ہے، ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ وقت، حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اللہ جسے چاہے ہدایت دینا، وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔
ہاں دل بہت سے دکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سے دل اس چکر میں ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وقت ہر درد ہر تکلیف کا مرہم ہے۔ انتظار کریں اور صبر کریں، اللہ بہتر سے بہتر عطا کرتا ہے۔ میرے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور روئے نہیں۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تکلیفوں پر، دکھوں پر رونا بے وقوفی ہے۔ ہنس کر دکھ بھی سہنا ہے تو ہنس کر سہو، رونا بھی ہے تو ہنس کر رہو، یعنی ہنستے ہنستے ہر دکھ سہ جاؤ اور سامنے والے کو پتہ نہ چلے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔